بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ, جیوگرافی کلاس 6 انگلش میڈیم آل پنجاب بورڈز کے نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. چیپٹر نمبر 8 ہیومن سیٹلمنٹس, اس کی نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسٹڈی ٹائم فار آل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو اسٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف. پرابلمز آف میجر سٹیز, جی ٹاپک ہے یہ, اور پرابلمز آف میجر سٹیز, بڑے شہروں کے مسائل. لیٹ اس ہیو اے لک آن دی پرابلمز آف لارج سٹیز, آئیے بڑے شہروں کے مسائل پر ایک نظر ڈالیں. نمبر 1, ڈیو ٹو ہائی پاپولیشن ڈینسٹی دا پرابلمز آف پیپل آر انکریزنگ. زیادہ آبادی کی گنجانی کی وجہ سے لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. نمبر 2, ایکسیسو یوز آف فاسل فیولز ان انڈسٹریز اینڈ ٹرانسپورٹیشن از کازنگ ایئر پولوشن. فاسل فیولز کا, ایندھن کا زیادہ استعمال صنعتوں کے اندر اور ذرائع آمد و رفت کے اندر آلودگی کی بڑی وجہ بن رہا ہے. یعنی بہت زیادہ مقدار میں انڈسٹریز کے اندر, صنعتوں کے اندر ایندھن استعمال ہو رہا ہے, جس میں آپ کا کوئلہ آتا ہے, گیس آتی ہے اور پیٹرول ڈیزل آتا ہے. تو انڈسٹریز کے اندر اور ٹرانسپورٹیشن کے اندر, ذرائع آمد و رفت کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, لہٰذا آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نمبر 3, the burning of fuels and the use of concrete in the buildings is increasing the air temperature of the cities. بلڈنگز کے اندر ایک تو ایندھن جلایا جا رہا ہے اور اس کے بعد بلڈنگز کے اندر کنکریٹ کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ شہروں کے اندر درجہ حرارت کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں. نمبر 4, the rush of traffic during office and school timings results in traffic jam which is wastage of time. اسکول ٹائمنگ میں صبح کے وقت اور چھٹی کے وقت, اسی طرح سے دفتر کا جو ٹائم ہوتا ہے, آفس کا ٹائم صبح کے وقت اور چھٹی کے وقت, دونوں وقت میں ٹریفک جیم رہتا ہے اور بے شمار لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. نمبر 5, ڈیو ٹو انکریز ان پاپولیشن اوپن اسپیسز فار ویسٹ ڈسپوزل آؤٹ سائڈ دی سٹیز آر بینگ یوٹیلائز فار ریزیڈینشیل پرپزز. ڈیو ٹو دی انکریز ان پاپولیشن, چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, اوپن اسپیسز فار ویسٹ ڈسپوزل آؤٹ سائڈ دی سٹیز, شہروں کے باہر جو کچرا ہوتا تھا اس کو ٹھکانے لگانے کی جو اوپن جگہ ہوتی تھی, کھلی جگہ ہوتی تھی, جہاں پہ شہر کے کچرے کو پھینکا جاتا تھا, بینگ یوٹیلائز فار ریزیڈینشیل پرپزز, یہ بھی رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, لہٰذا کچرا پھینکنے کی جو جگہ ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی. دیٹ از وائی ڈسپوزل آف ویسٹ از بیکمنگ اے میجر پرابلم ٹو بگ سٹیز. یہی وجہ ہے کہ کچرے کو ٹھکانے لگانا, ویسٹ کو ڈسپوز کرنا بڑے شہروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. نمبر 6, lack of parks and trees affect the air quality as well as the proportion of oxygen. پارکوں کی کمی, درختوں کی کمی, یہ ہوا کی کوالٹی کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن کا جو تناسب ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. ہمیں جتنی آکسیجن چاہیے وہ پودے پیدا کرتے ہیں, لہٰذا چونکہ پارک بھی شہروں کے اندر نہیں ہے اور درخت بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں, تو نتیجہ یہ ہے کہ ہوا کی کوالٹی پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے یہ سارا سسٹم, اور جو آکسیجن ہے اس کا جو پروپورشن ہے, اس کا جو تناسب ہے, اس میں بھی افیکٹ آ رہا ہے. نمبر 7, سوشل کرائمز انکریز ڈیو ٹو ان ایمپلائمنٹ اینڈ انفلیشن. چونکہ ان ایمپلائمنٹ ہے, بے روزگاری ہے, انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, لہٰذا سوشل کرائمز, معاشرے کے اندر جو جرائم ہیں, چوری کے, ڈکیتی کے, اغوا کے, قتل کے, ان میں اضافہ ہو رہا ہے. واٹ از دا سولوشن آف دیز پرابلمس, ان مسائل کا حل کیا ہے؟ لیٹ اس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی سولوشن آف دیز پرابلمس. آئیے ان مسائل کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1, نیو ہاؤسنگ اسکیمز ٹو بی پلان ٹو کوپ ود دا پرابلم آف انکریزنگ اربن پاپولیشن. نئی ہاؤسنگ اسکیمیں پلان کرنی چاہیے, نئی ہاؤسنگ اسکیموں کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے, ٹو کوپ ود, مقابلہ کرنے کے لیے, دا پرابلم, مسئلے سے, آف انکریزنگ اربن پاپولیشن, بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے مسئلے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں نئی ہاؤسنگ اسکیموں کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. نمبر 2, آلٹرنیٹیو سورسز آف انرجی دیٹ از سولر اینڈ ونڈ پاور ٹو بی پریفرڈ اوور فاسل فیولز ٹو اوائڈ انکریز ان ٹمپریچر اینڈ پولوشن. تو فاسل فیول کی وجہ سے چونکہ پولوشن پھیل رہی ہے, آلودگی پھیل رہی ہے, ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے, تو ہمیں آلٹرنیٹیو سورسز آف انرجی, توانائی کے جو متبادل ذرائع ہیں, دیٹ از یعنی سولر اینڈ ونڈ پاور,
شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی ٹو بی پریفرڈ، ان کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے اوور فاسل فیولز، ایندھن کے استعمال پر. ہمیں ایندھن کے استعمال پر جو متبادل توانائی کے ذرائع ہیں جیسے کہ شمسی توانائی ہے یا ہوا کی توانائی ہے تو ان کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور پولوشن بڑھ رہی ہے اس کو روکا جا سکے. نمبر 3، more trees to be planted on roadsides to improve air quality and to maintain the temperature. زیادہ سے زیادہ درخت ہمیں لگانے چاہیے سڑک کے دونوں طرف تاکہ ہوا کی کوالٹی کو امپروو کیا جا سکے، بہتر بنایا جا سکے اور جو ٹیمپریچر ہے اس کو بھی مینٹین رکھا جا سکے. نمبر 4، سائیکلنگ ٹو بی انکریج ڈیورنگ دی آفس اینڈ اسکول ٹائمنگس. اسکول اور دفتر کے اوقات میں ہمیں سائیکلنگ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. لوگ سائیکلیں چلائیں، سائیکلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تمام کا تمام موٹر سائیکل چل رہی ہے، اس سے بھی پولوشن پھیل رہی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ایندھن استعمال ہوتا ہے. گاڑیاں چل رہی ہیں تو اس کی جگہ اگر سائیکلوں کو پروموٹ کیا جائے کہ لوگ دفتر اور اسکولوں میں سائیکلوں پہ جائیں تو اس سے بھی ان چیزوں میں کمی آ سکتی ہے، ایز پریکٹسڈ ان چائنا، جیسے چائنا میں اس کی پریکٹس کی جاتی ہے. نمبر 5، ویسٹ اینڈ واٹر ٹو بی ریسائیکلڈ ایز ان دی کیس ان جاپان اینڈ ادر یورپین کنٹریز. جاپان اور یورپین کنٹریز میں سارے کا سارا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے اور جو پانی ہوتا ہے، ویسٹ پانی، اس سب کو ری سائیکل کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. نمبر 6، پلے گراؤنڈز اینڈ پارکس ٹو بی پلانڈ ان ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ٹو امپروو ایئر کوالٹی. ہوا کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں گنجان آبادی والے شہروں میں اور علاقوں میں کھیل کے میدان اور پارک بنانے چاہیے. نمبر 7، اویئرنیس اباؤٹ نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ بی گیون ٹو دی پیپل. لوگوں کو ایک صاف ستھرے ماحول کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے. تو جی اسٹوڈنٹس، یہ ایک امپورٹنٹ لیکچر تھا. اس کے بعد کی پوائنٹس اور گلوزری اور ایکسرسائز کا جو لاسٹ ویڈیو ہے اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ایڈن گارڈن ٹائمز کو بھی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.